بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پرست درویش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش باخدا بستیوں سے کنارہ کش ہو کر جنگل میں آباد ہو گیا۔ درختوں کے پتے کھا کر چشمے کا پانی پیتا اور ہر وقت یاد خدا بندی میں مصروف رہتا۔ بزرگی کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ کرنا خدا کا کچھ یوں ہوا کہ ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس کی نگاہ اس بزرگ پر پڑی تو اس کے پاس گیا اور اس کے احوال سے آگاہ ہونے کے بعد اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ دارالحکومت چلیے، ہم آپ کے لیے بہت عمدہ انتظام کر دیں گے، وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ درویش نے بادشاہ کی یہ بات ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ایک وزیر بولا، حضور، بادشاہ سلامت کی یہ بات ماننے میں کوئی حرج تو نہیں، اگر شہر میں آپ کا دل نہ لگے تو پھر یہیں آ سکتے ہیں۔ یہ بات درویش کو سمجھ میں آ گئی اور بادشاہ کے ساتھ آ گیا۔ بادشاہ نے درویش کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دے دیا جس میں باغ بھی تھا، خدمت کے لیے ایک لونڈی اور ایک غلام مقرر کر دیا، اور درویش نہایت عزت اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو درویش کا خیال آیا تو وہ ملاقات کے لیے آیا۔ دیکھا تو وہ تخت پر گاؤ تکیہ لگائے کمر لگائے بہت آرام سے بیٹھا ہے۔ غلام پشت کی طرف کھڑا ہوا دے رہا ہے اور لونڈی خدمت میں مصروف ہے۔ آرام میں رہنے اور اچھی غذا کھانے سے درویش کا جسم موٹا ہو گیا تھا اور اس کا رنگ نکھر آیا تھا۔ بادشاہ نے اسے اس اچھی حالت میں دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور کہا، آپ جیسے بزرگوں کی خدمت کر کے مجھے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ دانا وزیر ساتھ تھا، اس نے کہا، عالی جاں، درویشوں کو عیش و آرام کا عادی بنا دینا ان کی خدمت نہیں، ایسا کرنے سے ان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے اور وہ دوسرے دنیا داروں کی طرح دنیا دار بن جاتے ہیں۔ البتہ ظالموں کو ضرور مالی امداد دینی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے کے لیے فارغ ہو جائے۔